اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ پچھلے کم و بیش ایک سال کی محنت سے امت درود پاک کی طرف راغب ہو رہی ہے، لوٹ رہی ہے۔ جوں درود پاک پڑھنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، پھر اس کے ساتھ کچھ مسائل کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو کملی چینل سے جڑے ہیں، یا وہ تمام حضرات جو درود پاک پڑھ رہے ہیں، یا وہ تمام حضرات جو درود پاک کے اجتماعی عمل میں شامل ہیں، جو 100 ارب یعنی 1 کھرب پڑھنے کا جاری و ساری ہے، یہ باتیں توجہ کے ساتھ سننی ہیں۔ یہ مسائل اگر آج کسی کے ساتھ ہیں تو یہ آپ کے ساتھ بھی ہونے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا سفر ایک ہے، صرف کیا ہے، کوئی ہمارے سے 2 قدم آگے ہے، کوئی 10 قدم آگے ہے، کوئی 20 قدم آگے ہے، رستہ تو وہی مدینے والا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب والا ہے۔ تو کیا ہے، کوئی کچھ آگے ہے، کوئی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اور کچھ ہمارے قافلے کے پیچھے ہیں۔ تو سڑک یا رستہ تو ایک ہی ہے۔ تو جو مسائل ہمارے آگے جو چل رہے ہیں ان کو پیش آ رہے ہیں، تو لازم ہے کہ وہی مسائل جو ہے کل ہم جب اس منزل پہ پہنچیں گے ہمیں بھی ان کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس طرح پیچھے جو ہمارے آ رہے ہیں، جب وہ ہمارے مقام پہ پہنچیں گے تو جن مسائل کا سامنا ہم کر رہے ہیں، یا ہمارے بڑوں نے کیا ہے، یا جو ہمارے سے پہلے اس رستے میں چلے ہیں، تو ان مسائل کا سامنا انہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یوں میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں مسئلہ بتانے جا رہا ہوں اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے، اس کو دل میں اتار لینا ہے، اور یہ نہیں سمجھنا کہ یہ مسئلہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ تو میں نے کیا کہا ہے، اگر آپ کے ساتھ یہ آج مسئلہ نہیں ہے تو آنے والے کل میں اللہ آپ کو استقامت دے اس راستے میں، آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو کر رہنا ہے، تاکہ جب آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو تو آپ کا وقت برباد نہ ہو، آپ کی صلاحیتیں برباد نہ ہو، یا آپ خدا نخواستہ اس راستے میں بہک نہ جائیں، گمراہ نہ ہو جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں 20 بیانات کے اندر واضح کر چکا ہوں، اور ساری امت کو میں دعوت حق بھی دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں اپنے اپنے علاقے کے اندر ہے کہ شافعی کے کہنے پہ اس بات کی تحقیق کرو کہ جن گھروں کے اندر وظائف آپ کو ملیں گے ان گھروں کے اندر آپ کو 3 اعمال تقریباً نہیں ملیں گے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو روک کے کہا ہے، اللہ کے ڈر سے، نہ ہونے کے برابر، اگر ملیں گے بھی تو نہ ہونے کے برابر۔ وہ 3 اعمال کون سے ہیں جو میں نے پہلے بھی بتائے ہیں؟ جو لوگ وظائف کی دنیا میں الجھ گئے ہیں، ان کے پاس گھنٹوں وظائف کرنے کے لیے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کا وقت نہیں۔ یہ آپ نے تحقیق کرنی ہے۔ میں اپنی تحقیق، اپنا مشاہدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ نے یا تائید کرنی ہے اور یا اس کو رد کرنا ہے کہ حضرت صاحب جو ہم نے تحقیق کی ہے، آپ کا جو مشاہدہ ہے یا آپ کا جو تجربہ ہے یہ غلط ہے۔ اگر صحیح ہے تو ہم اور گج وج کے ٹھوک کے سودا بیچیں گے، اور اگر ہماری بات کے اندر وزن نہیں ہے تو ہم اپنی انشاءاللہ اصلاح کر لیں گے۔ تو کیا ہے، یہ تحقیق صرف میری نہیں ہے، آپ نے بھی کرنی ہے۔ تو کیا ہوگا، یا آپ مخالفت میں کوئی لے کر آئیں گے رائے، تو یا پھر آپ ہمارے ساتھ ملیں گے، تائید کریں گے، جیسے زمانے نے رجت کی تائید کی ہے۔ اب تو الحمدللہ جڑا اٹ پٹیاں پیر نکل دے نے، کل جمے اج پیر بن گئے، اب تو الحمدللہ وہ بھی تائید کر رہے ہیں کہ رجت ہوتی ہے۔ تو میں کیا کہتا ہوں، باقی بھی مان جاؤ گے، شرائط بھی مان جاؤ گے، اور انشاءاللہ مرنے سے پہلے یہ بھی مانو گے کہ ہم نے امت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ بھی مانو گے۔ تمہیں موت نہیں آتی انشاءاللہ اب، کیوں؟ اب آنکھیں امت کی کھل چکی ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے اس بات کی بھی تحقیق کرنی ہے کہ جن گھروں کے اندر وظائف ہیں یا جو لوگ وظائف کرنے والے ہیں ان کے ہاں آپ کو قرآن کی تلاوت نہیں ملے گی۔ ایسے ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جنہوں نے سالوں قرآن کی زیارت نہیں کی، سالوں قرآن کھول کر نہیں دیکھا، اور اگر قرآن پڑھتے ہیں تو میں نے کیا کہا، میں اللہ سے بڑا ڈر کے کہہ رہا ہوں، قلیل، تھوڑا سا، کبھی کبھار باقاعدگی سے قرآن پڑھنے والے، وظائف کرنے والے آپ کو نہیں ملے گا۔ دوسرا کیا ہے، جو وظائف کرنے والے ہیں ان کے ہاں آپ کو درود پاک نہیں ملے گا، اور اگر ملے گا بہت قلیل، وظائف 5 گھنٹے اور درود پاک 1 تسبیح، 1.5 تسبیح، 2 تسبیحاں۔ اور تیسری بات کیا ہے،
وظائف کرنے والوں کے ہاں 5-5 6-6 7-7 8-8 10-10 12-12 گھنٹے کی ریاضت ملے گی، استغفار نہیں ملے گا۔ تو میں نے آپ کو تحقیق کے لیے 3 باتیں دی ہیں کہ جو وظائف پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے پاس آپ کو قرآن کی تلاوت نہ ہونے کے برابر، درود پاک نہ ہونے کے برابر، اور استغفار تو بالکل نہ ہونے کے برابر۔ اب یہ میری تحقیق ہے، میرا مشاہدہ ہے، میرا علم ہے، میرے مرشد کا یہ فیضان ہے جو میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اب جس طرح رجعت کے اوپر آپ نے تحقیق کی، اپنے علاقوں کے اندر آپ کا اللہ نے ایمان بنایا، یقین بنایا ہے، اب کوئی زبان کھولتا ہے تو مجھے جواب نہیں دینا پڑتا۔ الحمدللہ جو ہمیں سنتے ہیں وہ ٹھوک کے بیان کرتے ہیں، ٹھوک کے جواب دیتے ہیں۔ تو بے نہیں آپ نے اس بات کی بھی تحقیق کرنی ہے کہ جہاں جہاں وظائف ہیں، جس گھر کے اندر وظائف ہیں، کیا وہاں یہ 3 چیزیں ہیں؟ قرآن کی تلاوت کی کثرت، درود پاک کی کثرت، استغفار کی کثرت۔ میں نے کیا اعلان کیا ہے یا کیا بتایا ہے؟ کوئی شے نہیں ہے، تینوں نہ ہونے کے برابر۔ قرآن کے بارے میں نے کیا بتایا ہے؟ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے سالوں قرآن نہیں کھولا اور تسبیحیں سارا دن رات ہو رہی ہیں، استغفار نہیں ملے گا، اور درود پاک اگر ملے گا بھی تسبیح 1.5 تسبیح 2 تسبیحیں سے زیادہ نہیں ملے گا۔ باقی میں غلط ہوں یا ٹھیک ہوں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنی تحقیق کے مطابق۔ اب امت کا یہ حال تھا، امت کا یہ حال تھا کہ درود نہیں ہے، برود سے بری ہوئی ہے، درود تو ہے نہیں، استغفار ہے نہیں، قرآن کی تلاوت ہے نہیں۔ ہم گھسیٹ کے لے کر آئے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ سے درود کی طرف۔ بڑی اہم بات ہے یہ، یہاں سے آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ آج میں کس موضوع پہ کلام کر رہا ہوں۔ ہم کدھر سے گھسیٹ کے لے کر آئے ہیں؟ درود پاک پہ۔ پہلے وہ کیا کر رہے تھے؟ کوئی قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے، کوئی یا جبار یا قہار پڑھ رہا ہے، کوئی سورۃ المومنون کی آخری آیتیں پڑھ رہا ہے، کوئی آیت کریمہ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے۔ ایسا ہی تھا نا۔ ہم کدھر گھسیٹ کے لے کر آئے ہیں؟ قرآن کی تلاوت۔ ہم کدھر گھسیٹ کے لے کے ہیں؟ درود پاک۔ ہم کدھر گھسیٹ کے لے کر آئے ہیں؟ استغفار۔ اب ان کا یہ ٹریک بدل گیا۔ 5 سال، کسی نے 10 سال، کسی نے 15 سال، کسی نے 25 سال کدھر لگائے ہیں؟ تسبیحات کے اوپر، ذکر کے اوپر۔ اب ہم لے آئے ہیں ان کو قرآن کے اوپر، درود پاک کے اوپر اور استغفار کے اوپر۔ اب وہ حضرات خوش نصیب جو یہ 3 اعمال کر رہے ہیں، درود پاک، استغفار، قرآن کی تلاوت۔ اب وہ لوگ جو اس رستے پہ چل رہے ہیں جو کملی چینل نے دکھایا ہے، ان کو اب جس مسئلے کا سامنا ہے، ان کے اندر آواز آتی ہے کہ تھوڑا جیا اللہ کا ذکر بھی کیا کرو، اللہ کا ذکر درود سے افضل ہے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ یہ بات آپ نے بھی توجہ کے ساتھ سننی ہے کہ آج اگر آپ کو مسئلہ یہ درپیش نہیں ہے تو کل آپ کے ساتھ بھی یہ چال چلنے والا ہے شیطان۔ اب جو لوگ اس راہ پہ چل رہے ہیں ان کو خوابوں میں آ کے بزرگ سفید داڑیوں والے ہاتھ میں عصا پکڑ کے چٹیاں پکڑیاں لا کے آ کے مشورے دے دینے کہ اللہ کا ذکر افضل ہے، درود دوسرے درجے پہ ہے۔ تو سارا دن استغفار کرتا رہتا ہے، 1 بار 3 بار استغفار کر لیا جائے گناہ تو معاف ہو گئے، باقی وقت تو اللہ کا ذکر کیا کر، اللہ کا ذکر کیا کر۔ اللہ کے ذکر کی بڑی شان ہے۔ اب اللہ بولو یہ جب بات کہی جا رہی ہے تو یہ جو طبقہ ہے، یعنی جو ہمارے کہنے پہ ان 3 اعمال کو لے کر چل رہا ہے یا اس رستے پہ چل رہا ہے، اس کے اندر کیا آ رہا ہے؟ ڈاما ڈول، ڈگمگا رہا ہے کہ ہاں بات تو صحیح ہے، ہمیں درود پاک کم پڑھنا چاہیے، استغفار کم کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کم کرنی چاہیے، یا ہمیں وقت نکالنا چاہیے، میں ذکر الہی بھی کرنا چاہیے۔ اب سوال آیا ہے کہ حضرت صاحب ذکر الہی افضل ہے یا درود افضل ہے؟ اب میں نے ساری آپ کو بیک گراؤنڈ سے آپ کو سباق آپ کے سامنے رکھا ہے، بیک گراؤنڈ سمجھائی ہے کہ تاکہ اگر میں براہ راست سیدھا آپ کے سوال کا جواب دیتا تو آپ کا نفع نہ ہوتا، کل آنے والوں کو بھی نفع نہ ہوتا۔ میں نے کیا کہا؟ آج یہ کسی کے ساتھ مسئلہ ہے، کل یہ آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ کیوں؟ جب ہم اس راستے میں تھے ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا، جو ہمارے پیچھے آ رہے ہیں جب وہ ہمارے مقام پہ پہنچے گے انہیں بھی یہ مسئلہ درپیش ہونا ہی ہونا ہے۔ دیکھیں ایک روڈ ہے، اس میں یہاں پہ سپیڈ بریکر ہے، تو جو ابھی گزر رہا ہے اس کو سپیڈ بریکر کا سامنا ہوگا نا،
تو جو گزر گیا ہے اس کا تو وہ تو گزر گیا ہے، تو جو پیچھے والا آئے گا تو تب تک یہ سپیڈ بریکر ختم ہو جانا ہے، یہ تو رہنا ہی رہنا ہے، اس کو بھی اس سے گزرنا پڑنا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ توجہ کے ساتھ سنیں، آج اگر آپ کو یہ مسئلہ درپیش نہیں ہے تو کل یہ درپیش ہو کر رہنا ہے۔ آپ کے اندر سے بھی آواز آئے گی، آپ کے خواب میں بھی ایک بابا آئے گا، ہو سکتا ہے میں ہی آ جاؤں، تو آپ کو آ کر یہ کہا جائے گا کہ ذکر الہی زیادہ افضل ہے، تم ذکر الہی کیا کرو، درود پاک ذرا کم کر لو، وقت نکال کے ذکر الہی کیا کرو۔ پھر سوال آپ کی طرف سے آئے گا، حضرت صاحب ذکر الہی افضل ہے یا درود پاک افضل ہے؟ اب اس کا جواب کیا ہے؟ درود پاک بھی افضل ہے، ذکر الہی بھی افضل ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ حضرت صاحب یہ کیا جواب ہوا؟ یہ تو کوئی جواب نہ ہوا کہ درود بھی افضل ہے تو ذکر الہی بھی افضل ہے، یا ذکر الہی بھی افضل ہے اور درود پاک بھی افضل ہے۔ یہ تو کوئی جواب نہ ہوا، یہ تو کوئی جواب نہ ہوا، یہ تو کوئی جواب نہیں ہے۔ بھائی یہی جواب ہے، یہی جواب ہے۔ جواب اس لیے ہے کہ ذکر کا حکم اللہ کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صیغہ امر ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، وذکر ذکر کرو، وذکر اللہ اللہ کا ذکر کرو، کثیرہ کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جو، یہاں بھی صیغہ امر ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ تو اللہ کا کوئی حکم جو ہے وہ کم زیادہ بھی ہوتا ہے، حکم تو حکم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگلی بات آ گئی درود پاک کی۔ اب درود پاک کس کا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صیغہ امر ہے۔ ادھر بھی اللہ کہتا ہے، حکم دے رہا ہے کہ درود اور سلام پڑھو کثرت کے ساتھ، تو ادھر بھی اللہ کا حکم ہے، ادھر بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی افضل ہے، یہ بھی افضل ہے۔ اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات ہے؟ لیکن پریشانی کی بہت بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، یوں تو پھر آپ کے سوال کا میرے پاس جواب یہ ہو گیا کہ ذکر الہی اور درود پاک برابر ہیں۔ مجھے یوں جواب دینا چاہیے، پھر سوال یہ ہے کہ ذکر الہی اور درود پاک میں افضل کیا ہے، تو مجھے پھر یوں جواب دینا چاہیے کہ ذکر الہی اور درود پاک دونوں برابر ہیں، جون سا مرضی کر لو۔ پھر میرا جواب تو یہ ہونا چاہیے، جبکہ یہ اس کا جواب نہیں ہے، جبکہ یہ اس کا جواب نہیں ہے۔ ذکر الہی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ درود پاک کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ حکم کے لحاظ سے، اب توجہ رکھیے گا، حکم کے لحاظ سے دونوں اعمال برابر ہیں، حکم کے لحاظ سے دونوں اعمال برابر ہیں۔ آپ درود پاک پڑھیں یا آپ ذکر الہی کریں، دونوں برابر ہیں۔ نسبت کے لحاظ سے درود پاک افضل ہے، نسبت کے لحاظ سے درود پاک افضل ہے۔ اللہ ذکر کا حکم دیتا ہے مگر خود نہیں کرتا۔ اللہ کا کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرو، خود نہیں کرتا۔ لیکن جب درود کا حکم دیتا ہے تو پھر کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو جب حکم کے درجے میں دیکھیں گے تو دونوں اذکار برابر ہیں، اور جب عمل کی نسبت کو، اس عمل کی یا اس ذکر کی نسبت کو دیکھیں گے تو ہر وہ عمل جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے گی وہ عمل جو ہے وہ افضل ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت جو عمل کرتا ہے، جو فعل کرتا ہے، وہ صرف ایک کرتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ صرف اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھیجتا ہے۔ تو جب اس نسبت کو دیکھا جاتا ہے تو یہ ذکر الہی سے افضل ہو جاتا ہے، ذکر الہی سے افضل ہو جاتا ہے۔ یعنی حکم کے درجے میں درود اور ذکر برابر ہیں، نسبت کو جب دیکھا جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ درود افضل ہے۔ دو باتیں ہوں گی، تیسری اور آخری بات، جب آپ درود پڑھتے ہیں تو جو سب سے مختصر ترین درود پاک ہے وہ کیا ہے؟ صلی اللہ علی محمد، جس کو درود فتح آپ کہتے ہیں، ایسے ہی ہے، اس سے مختصر درود نہیں ہے، اور یہ کامل درود ہے۔ آگے جتنے بھی درود کے اندر صیغے آتے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف ہے، وہ درود کا حصہ ضرور ہیں مگر وہ خود درود نہیں ہیں۔ درود اتنا ہی ہے، صلی علی محمد،
محمد علیہ السلام کے اوپر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائی. درود کیا ہے؟ دعا. تو دعا اتنی ہے، یا اللہ اپنے محبوب کے اوپر رحمت فرما، اے اللہ اپنے محبوب کے اوپر برکت نازل فرما، اے اللہ اپنے محبوب کے اوپر سلامتی نازل فرما. تینوں ہو گئے نا، برکت، سلامتی، رحمت. تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں صرف درود کی، سلام کی بات نہیں کر رہے. تو درود اتنا ہی ہے، صلی اللہ علی محمد یا صلی علی محمد. بات سمجھ آ گئی؟ اب ہم نے درود پڑھا صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ، اللہ رحمت فرما علی محمد، محمد کے اوپر. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا. آپ نے دعا کیا کی؟ اے اللہ محمد علیہ السلام کے اوپر رحمت نازل فرما. اس میں ذکر کس کا ہوا ہے؟ اللہ کا. رحمت کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے. تو یوں اللہ والا درود جو ہے وہ بیک وقت حضور کا ذکر بھی ہے اور ذکر الہی بھی ہے. یعنی درود پاک جو ہے وہ ذکر الہی بھی ہے اور ذکر رسول بھی ہے، اس لیے وہ افضل ہے. درود پاک ذکر الہی سے افضل ہے. اب جو ذکر الہی ہے وہ محض ذکر الہی ہے. وہ محض کیا ہے؟ ذکر الہی. دیکھیں آپ ذکر الہی کر رہے ہیں، اللہ 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 اللہ، یہ ہو گیا نا اس میں ذات، اللہ اللہ، یہ اللہ اللہ اللہ، یہ کس کا ذکر ہو گیا؟ اللہ کا. تو یہ ذکر الہی کہلوائے گا یا ذکر رسول کہلوائے گا؟ یہ ذکر الہی ہے. اس میں حضور کی تو بات ہی نہیں ہوئی. لیکن جب آپ دعا کرتے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دعا کے اندر جس کے لیے دعا کی جا رہی ہوتی ہے اس کا بھی ذکر ہو جاتا ہے، اور جس سے مانگی جا رہی ہوتی ہے اس کا بھی ذکر ہو جاتا ہے. ہم درود میں دعا کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، دعا کے اندر حضور کا بھی ذکر ہوگا، اور دعا ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ کا بھی ذکر ہوگا. اس لیے درود پاک ایک کامل ذکر ہے جس میں بیک وقت ذکر الہی بھی ہے اور ذکر رسول بھی ہے. اس لیے اللہ والو جو ذکر الہی اور ذکر رسول کرتا ہے اس ذاکر کو دو پر لگ جاتے ہیں، پھر اس کو زمانہ شکست نہیں دے سکتا. جو ذکر الہی صرف کرے گا، میں نے پچھلے دن میں بیان کے اندر یہ بات سمجھائی، اگر وہ محض ذکر الہی کرتا ہے لیکن ذکر رسول نہیں کرتا، وہ قیامت تک بھی ذکر الہی کرتا رہے، اسے منزل ملنے والی نہیں ہے. وہ خشک عابد زاہد تو بن سکتا ہے لیکن وہ کامل کبھی نہیں بن سکتا، اس کا فیض کبھی جاری نہیں ہو سکتا، کیونکہ فیض جاری ہونے کے لیے حضور کی غلامی ضروری ہے، اور حضور کی غلامی کے لیے درود پڑھنا ضروری ہے. جس پہ میرے رب کی نظر ہو جاتی ہے وہ درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جس پہ میرے کملی والے کی نظر ہو جاتی ہے وہ ذکر الہی کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ عجیب راز ہے، یہ عجیب راز ہے. آپ حج عمرے پہ گئے، کہاں گئے؟ حج عمرے پہ گئے، روضہ رسول پہ آپ حاضر ہوئے، سلام کیا، یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائیں. اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ پسند آ گئے، آپ پہ اوپر کرم ہو گیا، آپ کے اوپر توجہ ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام توجہ فرمائیں گے اور آپ کا دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا. جاگتے رہیے گا، کیا کرنا شروع کر دے گا؟ اللہ اللہ. یعنی آپ کو ذکر الہی سے رغبت ہو جائے گی. آپ سوئے ہوئے ہیں، سوئے میں ہی آپ کے اوپر اللہ کا کرم ہو گیا تو اٹھتے آپ کی زبان پہ درود پاک شروع ہو جائے گا. یعنی جو رب کو پسند آ جاتا ہے رب اس کو درود پہ لگا دیتا ہے، جو حضور کو پسند آ جاتا ہے حضور اس سے ذکر الہی پہ لگا دیتے ہیں. کھیل ساری محب دی تو محبوب دی. جو محبوب کے در پہ جاتا ہے محبوب اس کو محب کے در پہ بھیج دیتا ہے، جو محب کے در پہ جاتا ہے محب اس کو محبوب کے در پہ بھیج دیتا ہے. بس یہ دونوں ایک دوسرے کو خوش کر رہے ہیں اور درمیان میں ہم سنورے جا رہے ہیں. جو اللہ کے در پہ جاتا ہے اللہ اس کو اپنے محبوب کے در پہ بھیج دیتا ہے، میرے محبوب کا ذکر کر. تو جو محبوب کے در پہ جاتا ہے تو محبوب توجہ ڈال کے اس کو ذاکر بنا دیتا ہے، اس کو ذکر الہی پہ لگا دیتا ہے. تو اللہ ایک نے لگایا ذکر الہی پہ اور دوسرے لگایا ذکر رسول پہ. تو وہ خوش نصیب کتنا ہوگا جس کو ذکر الہی بھی مل گیا اور جس کو ذکر رسول بھی مل گیا. تو جس کو ذکر الہی مل گیا، جس کو ذکر رسول مل گیا، یعنی درود پاک مل گیا، اس کا اللہ سے بھی تعلق بن گیا، اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی تعلق بن گیا. ساری بات سمجھ آ گئی؟ کوئی اشکال، کوئی سوال؟ اب اس بات کو دل میں اتار لینا ہے تاکہ کل اس رستے کے اندر کوئی اشکال پیدا ہو تو آپ کو معلوم ہو کہ چٹے کپڑے نہیں تو کالے کپڑے بھی پا کے پڑھنا میں درود ہی ہے، پڑھنا میں درود ہی ہے. اب میرے پاس دونوں اذکار آ گئے ہیں، اللہ کا ذکر بھی ہے اور
حضور کا ذکر بھی ہے. اور کوئی آپ کو یہ بدبخت انسان کی شکل میں من الجنت والناس، کیونکہ شیاطین انسانوں کی شکل میں بھی تو ہے نا، کوئی انسانوں کی شکل میں شیطان مل جاتا ہے اور آپ کو درود پڑھنے سے جو ہے وہ روکتا ہے، کہتا ہے ذکر الہی کرو، اس کی فضیلت زیادہ ہے، تو بس پھر شافی بن کے سیدھے ہو جانا. جتنی باتیں میں نے کہی ہیں یہ ساری اس کو سمجھانی ہو سکتا اللہ اس کو ہدایت دے دے. اسے کہنا بے شرما تجھے آج تک یہی پتہ نہیں ہے کہ درود پاک ذکر الہی بھی ہے اور ذکر رسول بھی ہے، اور تو ذکر کی بات کر رہا ہے. جا پہلے جا کے وضو کر کے آ، کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ توبہ کر کے آ، کوئی 4 لفظ پڑھ کے آ. تجھے معلوم ہو کہ درود پہ انگلی اٹھانے سے پہلے تجھے معلوم ہے میں کس پہ بات کرنے لگا ہوں. تو درود کیا ہے؟ ذکر الہی بھی ہے اور ذکر رسول بھی ہے. اگلی بات اس کے اندر سوال کے اندر یہ ہے کہ کتنی تعداد میں درود پاک روزانہ پڑھنا چاہیے کم از کم، کہ ہمارا درود جو ہے وہ ہمارا نام جو ہے وہ کثیر درود پڑھنے والوں میں لکھا جائے گا. اللہ والو یہ سارا قیاس ہے، کوئی حدیث کے اندر ایسی بات نہیں ملتی. یہ بزرگان کا مشاہدہ اور تجربہ ہے، اور اس کا استدلال جو کیا گیا ہے وہ ظاہریت سے کیا گیا ہے کہ جو پہلی حق اور باطل کی جنگ لڑی گئی تھی، تو جو پہلی حق اور باطل کی جنگ لڑی گئی تھی یعنی بدر میں، اس میں صحابہ کی تعداد تھی کم و بیش 313. تو جب سالک اللہ کی راہ میں چلتا ہے تو اس کی جنگ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ شیاطین کے ساتھ. تو اولیاء اللہ نے اس بات سے استدلال کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ بھی جو تعداد ہے مجاہدین کی یعنی ذکر کی صورت میں وہ بھی 313 ہونی چاہیے. تو اس لیے 313 تعداد جو ہے وہ کم از کم مقرر کی ہے. اگر 313 مرتبہ آپ روزانہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا نام کثیر درود پاک پڑھنے والوں میں لکھا جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی آپ نے منازل طے کرنی ہے، ترقی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے تو کم از کم تعداد جو ہے وہ 313 ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری زبان میں تاثیر آ جائے، میرے دنیا کے معاملات ٹھیک ہو جائے، میری آخرت ٹھیک ہو جائے، میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں، کسی علت میں بری عادت میں مبتلا ہوں، میں اس سے جو ہے وہ نکل آؤں، تو آپ کو کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا پڑے گا. اب اگلا سوال اس میں تو نہیں ہے، آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جی کون سا پڑھنا چاہیے. تو آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی، چاہے درود ابراہیم پڑھو، چاہے درود تاج پڑھو، چاہے درود خضری پڑھو، چاہے درود فتح پڑھو، چاہے درود تنجینا پڑھو، چاہے درود ابراہیم پڑھو. یہ سارا کچھ آپ کے اوپر ہے، جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ پڑھنا ہے. ہمارے ساتھ رہنا ہے تو بحث مباحثہ نہیں کرنا، کام کام اور صرف کام کام کرو، بس ان کاموں میں نہیں پڑھنا یہ افضل ہے یہ افضل ہے. درود ابراہیم سب سے افضل ہے، اجماع امت ہے، تمام علماء کا اس پہ اتفاق ہے، محدثین کا اتفاق ہے. پڑھنے کی توفیق نہ ملے تو کیا تیرے لیے کیا افضل ہوا؟ پھر تیرے لیے کیا افضل ہے؟ تو اس لیے اللہ والوں میں کہتا ہوں ہر وہ ذکر، ہر وہ کام تیرے لیے افضل ہے، اچھا اگر تجھے کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. اور ایک ہے شریعت کا مسئلہ. تو شریعت کا مسئلہ میں نے بتا دیا ہے کہ سب سے افضل کیا ہے؟ درود ابراہیم. اور میرا آپ کا مسئلہ کیا ہے کہ جڑا پڑھن دی توفیق مل جائے. میں ساری زندگی یہی تسبیح کرتا رہا ہوں، اے نہیں پڑھو، اے پڑھو درود ابراہیم افضل ہے، تو پڑھا ایک دفعہ بھی نہ تو کیا میری تسبیح کا فائدہ آیا؟ تو اس لیے درود فتح پڑھیں، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ. آپ یہ والا درود پڑھیں، یا اتنا پڑھیں صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، یا اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ. یا جمعے کا جو درود پاک ہے وہ آپ پڑھیں. درود امت جو ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، یہ پڑھیں. درود خضری پڑھیں، درود تنجینا پڑھیں، اور یا درود ابراہیم پڑھیں. یہ سب کچھ آپ کے اوپر ہے، فیصلہ آپ نے اپنی صلاحیتوں فرصت کے حوالے سے، اپنی طاقت شوق کے حوالے سے خود کرنا ہے. لیکن تعداد کم از کم روزانہ 313 بار رکھنی ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کی دنیا بھی بنا دے گا اور اللہ آپ کی آخرت بھی بنا دے گا. اللہ سونا جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو، اپنے یاد کو پوری دنیا میں پھیلانے کا ہمیں ذریعہ بنائے. سلسلہ علیہ قادری شافیہ کے فیضان سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے. وہ تمام حضرات جو سوشل میڈیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا خانقاہ نظام سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو جب استقامت عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی